اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے؟ یہ ایک ملک کا ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ ایک کالونی کا ڈیفینیشن ہے۔ پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہا ہے، نہ ان کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ امریکی قونصلیٹ والے دہشت گرد ہے۔ اگر کوئی آپ کا لیڈر مارے گا، اگر کوئی بچے مارے گا، جس طرح امریکہ اور اسرائیل ہمارے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزے کے بچے ہمارے بچے بھی ہیں۔ امریکی قونصلیٹ والے دہشت گرد ہے، یہ بالکل ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کا، کہ ہمارے 11 بچے شہید ہوئے مگر نہ ہم جواب دے سکتے، سب خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایون ہمارے اعلی عہدیدار، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز، ہمارے نمائندے، وہ بھی خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے؟ اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو، امریکیوں کا نہیں۔ امریکی خود کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیڈ ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز، مگر جو ناانصافی ہے کہ انہوں نے الٹی مزاحمت کی، انہوں نے ایف آئی آر کٹوایا شہداء پر، شہیدوں پر، اور زخمی لوگوں پر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائیں۔ ہر کوئی احتجاج پہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک ظاہر سی بات ہے۔ پاکستان میں یہ عام ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ احتجاج رک سکتے ہیں۔ ابھی 27واں ترمیم کے بعد احتجاج کرنا ہمارا ابھی تو حق نہیں ہے، مگر اگر کوئی آپ میں سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی پلانٹڈ تھا یا نہیں، آپ کو لگتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ویڈیوز آئی ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ یو ایس قونصلیٹ کے اندر چلے گئے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ احتجاج میں آتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ اگر کوئی آپ کا لیڈر مارے گا، اگر کوئی بچے مارے گا، جس طرح امریکہ اور اسرائیل ہمارے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزے کے بچے ہمارے بچے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہران میں جو لڑکیاں 160 جو کہ یا 180 یا 200 پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس اس واقعے میں شہید ہوئے، تو پھر ہم کیوں امریکی ایمبیسی کے پاس نہ جائیں؟ اور بالکل ہمارے کزن کے حکومت ہے، اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے آواز اٹھائیں مظلوم کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر لوگوں نے احتجاج کیا، آپ احتجاج کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر کوئی سیاسی پارٹی، آپ کی اگر سابقہ پارٹی شہید بھٹو، انہوں نے بھی کوئی احتجاج کیا، تو اس صورتحال کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آپ احتجاج پہ نکلیں گے اور احتجاج کرنا چاہیے اس صورتحال میں جہاں اتنے سارے نوجوان بیگمہ شہید ہو گئے، اور مزید جو ہے اس طرح کی صورتحال بھی پیش آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے زندگی خطرہ میں ڈالیں، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی کو ایسے بول دوں، مگر شہادت ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اور شاید آپ اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے۔ نہیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وقت کے یزید کے سامنے کھڑے تو ہونا چاہیے۔ بے شک میں یہ کہوں گا، بس وقت کے یزید ہے۔ پلیز آپ اپنے سوال ان پہ آپ پلیز ڈائریکٹ کریں، میرے یہ عرض ہے۔ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ احتجاج کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلح بھی تھے، اور شاید ادھر سے بھی کوئی کسی نے فائرنگ کی ان کے اوپر، اس میں کچھ صداقت ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے؟ آپ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو پلیز۔ نہیں، ایسا تو نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، سارے معصوم لوگ تھے، سارے اسٹوڈنٹ تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ یہ تو بڑا سوال ہے آپ نے کہا کہ کنٹینر لگا دے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا، تو بھائی احتجاج کا ایک ہوتا ہے کہ آپ
अंदर किसी के घर में जाएंगे, आप बाहर जाके एहतजाज करते, याददाश्त पेश करते, कंटेनर लगे ना लगे, क्या कंटेनर का इंतज़ार करते, कंटेनर लगे आप लोग चले गए एहतजाज करने? एक तरीका होता है, जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में बदनाम होता है, एहतजाज करते, याददाश्त पेश करते। पाकिस्तान का नाम अभी बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान का नाम अभी बदनाम हो रहे, ना उनकी वजह से बदनाम हो रहे, हमारे ख़ुद वज़ीर आज़म की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे मिनिस्टर्स की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, हमारे इनके गद्दारी से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहे, इन नौजवानों की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं हो रहा है। और वो घर नहीं था, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो यूएस कॉन्सुलेट है, वो किसी का घर नहीं था। और अगर हम पाकिस्तानी ख़ुद अमरीकियों के हिमायत में बात करेंगे तो फिर हम कौन होते हैं? हम तो उनके ग़ुलाम फिर बनाए गए हैं कि हम उनके हक़ में बात करेंगे मगर हमारे अपने अवाम के हक़ में नहीं बात करेंगे। पाकिस्तान में इससे पहले एक रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था, उसको अदालती जो पाकिस्तान के इंतज़ाम कानून है उससे होता हुआ गुजरना पड़ा। अब उस वक्त एक कर्नल शेरी का था, इस वक्त 11 शेरी का चल रहा है, लेकिन रियासत खामोश है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर रियासत का किरदार क्या होना चाहिए? जो हुआ था रेमंड डेविस के साथ वो बड़ा शौक था, मगर किसी ने उनके ऊपर ऑब्वियसली वो भी आज़ाद हो गया, वापस अमेरिका चले गया, और ये लोग भी वापस अमेरिका चले जाएंगे आज़ाद। कोई उनके ऊपर ना एक बात है कि ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए मगर हमें पता है कि किसने फायरिंग किया अमेरिकी एम्बेसी के अंदर। अमेरिकी एम्बेसी वालों को ख़ुद भी पता है कि किसने फायरिंग किया, तो हम उनको क्यों सज़ा नहीं दे रहे? और जवाब सिर्फ ये हो सकता है कि हम अमेरिका के एक कॉलोनी बनाए गए हैं, CIA के एक कॉलोनी बनाए गए हैं, और इसलिए हमारा गवर्नमेंट एक्शन ना सिर्फ नहीं ले रहे मगर they cannot take any action, उनके ऊपर पाबंदी है कि वो एक्शन ले भी नहीं सकते। ये एक मुल्क का डेफिनेशन नहीं है, ये एक कॉलोनी का डेफिनेशन है। अच्छा मिस्टर, आप क्या JIT का मुतालबा करेंगे या समझते हैं कि अमेरिकन कॉन्सुलेट और जो सफारतखाना एम्बेसी है वो पाकिस्तान से ख़त्म करने का मुतालबा करेंगे? अगर हम उनको इतना अच्छा नहीं समझते तो अपने मुल्क में उनकी मौजूदगी को समझते हैं कि दुरुस्त नहीं? आप ज़रा अमेरिकन कॉन्सुलेट और एम्बेसी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, आप अमेरिकन को इतना बुरा समझते हैं तो मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान से एम्बेसी और कौंसल खाना ख़त्म किया जाए, और ये जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से हमें उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमारे है डिप्लोमेटिक रिलेशंस अमेरिका के साथ, और हमारा जो फ़ॉरेन पॉलिसी का स्टांस ये है भुट्टो साहब से अभी तक कि हम नॉन अलाइंड लोग हैं, हम अमेरिका के साथ भी काम कर सकते हैं, उनसे इनाम ले सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, हम चीन के साथ भी काम कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे इनाम ले सकते हैं। वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम किसी के साथ अलाइंड नहीं है, चाहे वो वेस्ट के साथ हो या ईस्ट के साथ हो, हम दोनों के साथ काम करते हैं। मगर उसी डिप्लोमेटिक रिलेशन को इट मस्ट बी रेसिप्रोकेटेड, कि अगर हम अमरीकियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो अमरीकियों भी हमारे लोग का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे साथ में। अच्छा, JIT के मुताबिक का सवाल भी था कि इस वाक़े के हवाले से JIT का मुतालबा करेंगे? JIT बन चुकी है ऑलरेडी। JIT has joint investigation। Oh yes, JIT is वो इस्टेब्लिश हुआ है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने FIR कटवाया उनके ऊपर। आपके खानदान की अभी आप जो बात कर रहे थे उससे फील हो रहा था कि बड़े भुट्टो साहब से लेके अब तक आपके और अमेरिका के ताल्लुकात अभी तक उसी तरह के, तो एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से आप नहीं समझते कि उन ताल्लुकात में कोई चेंजिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या वो वक्त की ज़रूरत है? तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? उसका शुरुआत अच्छा था फिर बुरा हो गया। अमेरिकी एम्बेसी यहाँ पे पुराने ज़माने में एक कल्चरल सेंटर था जो पुराना था, जो कि फेयर हॉल के सामने, कोई दीवारें भी नहीं लगे थे, और अमेरिकन स्कूल पे मैं भी ख़ुद जाता था, मेरी बहन भी गई थी शाम में, और इधर कराची में हम सब अमेरिकन स्कूल के, वो तो अमेरिकन स्कूल के ग्रेजुएट हैं, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं फिर बेबी एकेडमी गया उसके बाद,
پہلے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشنز صحیح تھا اور صحیح ہو سکتے ہیں، مگر وہ حق کے راستے پر نہیں ہیں، افسوس کی بات ہے۔ وہ ہمیں ٹیررائز کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں اور ہمارے پالیسی کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اٹس اے میریکل کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیئر بام ابھی ہے۔ اگر آج پاکستان نے نیوکلیئر بام بنانے کی کوشش کی تو ہم نہیں کر پا سکتے تھے، مگر ہم نے بھٹو صاحب کے ساتھ نیوکلیئر بام بنانے شروع کیا، تب امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے ان کو تھریٹ دیتے تھے۔ It's on record that Henry Kissinger said we'll make an example of you. So I wish کہ ریلیشنز بہتر ہو سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی امریکہ ہمارے فورن پالیسی کے ساتھ میڈل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے انٹرنل پالیسیز کے ساتھ میڈل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آٹونومس ملک ہیں، ہم خود مختار ہیں، جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں فورن پالیسی کے ذریعے اور انٹرنل ڈومیسٹک پالیسی کے ذریعے بھی۔ میر صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہمارے بھارت ہے، پاکستان ہے، دوسری جانب ابھی جو رجیم چینج ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے ساتھ بھی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر ایران میں ٹرمپ رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کا کیا اثر ہے؟ پاکستان میں رجیم چینج ہو گیا۔ پاکستان میں کوئی رجیم چینج کرنے کا ایران میں اگر ٹرمپ کامیاب ہو جاتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایران حملہ کر رہے تیل اویو پہ۔ ہم تیل اویو پر حملہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے بالکل اپوزٹ دیکھ رہے ہیں کافی سال سے کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور لبنانیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے کئی قائدوں کو شہید کیا۔ سو الحمدللہ سے ایران صحیح سٹیپس لے رہے ہیں، صحیح قدمات لے رہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایران جیتے گا، یا کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوگا انہی تین ممالک کے آپس میں۔ آلریڈی اسپین یورپ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسز نہیں دیں گے امریکیوں کو، اٹلی بھی کہہ رہے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے امریکیوں کو، سائپرس بھی کہہ رہے کہ اور برٹن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بیسز نہیں دیں گے آپ کو۔ تو کافی سارے لوگ نے اسرائیل کو چھوڑ دیا، ایون جرمنی نے آج، جرمنی جو کہ ہمیشہ اسرائیل کے حمایت میں بولتا ہے، انہوں نے بھی آج کہا کہ ہم اپنے بیسز امریکیوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انشاءاللہ تعالی ایران جیتے گا۔ یہ بتائیے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کی پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں، اور دوسرا آپ نے کہا کہ پاکستان کو جنگ کا حصہ، پاکستان کو حالت جنگ میں افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں ان دہشت گردوں کو مار رہا ہے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے بھی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو پاکستان کیسے اس جنگ میں ڈوب سکتے ہیں؟ آپ کو خود حالات کیا کہیں گے دونوں سوال؟ مشکل ہوگا، مگر ہم تو حق پرست لوگ ہیں۔ اگر ناانصافی ہو رہے، چاہے آپ کے پاس سب کچھ ہو یا کچھ بھی نہیں ہو، یا اگر آپ کے پاس 1000 دشمن ہو یا 1000 دوست ہو، پھر بھی آپ نے حق کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ میں کیا سوال پوچھا سر؟ اور عرب ممالک کی پالیسی، عرب ممالک کی پالیسی اگر UAE کا مثال لیں گے، بحرین کا مثال لیں گے، وہ پہلے اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ابھی ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ایران کے لیے اف ناٹ لڑیں گے، ہمدردی کریں گے کم سے کم،